اور آج کی جو فتنوں پر حدیث ہے وہ عربوں کے لیے، اسپیشلی جو عرب ممالک ہیں نا ان کے لیے ساری یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کے لیے شر سے جو قریب آ چکا ہے ہلاکت ہے، جس نے اپنا ہاتھ روک لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کون سا ایسا فتنہ تھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کو اسپیشلی نام لے کے عربوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ وہ فتنہ قریب آ لگا ہے۔ آج آپ عرب ممالک کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر دولت کے نشے میں، کس قدر وہ جو ہے نا وہ حکومت کے نشے میں دھت ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ان کو اتنی جستجو ہے، اتنی وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑی بڑی بلڈنگیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ کیا قرب قیامت میں جو ہے نا وہ عربوں کے چرواہے جو ہیں وہ ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے ایک دوسرے سے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، وہ عمارتوں پر فخر کریں گے ایک دوسرے سے بلند۔ آج دیکھ لیں آپ دبئی برج خلیفہ بنا رہا ہے، کوئی برج عرب بنا رہا ہے، کوئی سعودیہ فلاں بلڈنگ بنا رہا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے میں، آگے بڑھنے میں ان کو ساری کی ساری پڑی ہے۔ اس کے لیے وہ کسی دوسرے ممالک کی غلامیاں تک تسلیم کر رہے ہیں، وہ قرضے لے رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے عرب ممالک آپ دیکھیں کہ وہاں کس قدر عریانی فحاشی، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ وہ جو سعودیہ کا ہے محمد بن سلمان، اس نے تو یہاں تک کہا دیا کہ ایجنڈا 2030 کے تحت وہ جو ہے نا وہ سعودیہ کو یورپ بنا دیں گے، کہ وہ سعودیہ کو یورپ، نعوذ باللہ، وہ یورپ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ وہاں دیکھیں اب کس طرح سے جو ہے وہ اسلامی قوانین میں نرمی لائی جا رہی ہے، وہاں پہ عریانی فحاشی جو ہے اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ عربوں کی سرزمین پہ جو ہے نا وہ تمام تر فتنے آج ہمیں بالکل واضح نظر آ رہے ہیں کہ وہاں سینما گھروں کا افتتاح ہو رہا ہے، وہاں وہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب جو ہے ڈالر ہے وہ سینما گھروں کے لیے مختص کر رہے ہیں۔ وہ ان کو صرف پڑی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ یہ اس قدر جو پابندیاں وہ لگا رہے ہیں کہ اسلامی جو اقتدار ہے ان کو تو وہ پابند کر رہے ہیں، جو عریانی فحاشی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سعودیہ کی کہ رمضان میں جو ہیں وہ عورتیں سرے عام بازاروں میں کھاتی پھرتی گھوم رہی ہیں، اور وہ لوگ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، انہیں کوئی تجسس، انہیں کوئی ملال ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ چیزیں پہلے جو وہاں جو تھیں وہ ان پہ پابندیاں تھی، وہ چیزیں نہیں تھی جو اب ہمیں وہاں پہ عربوں میں نظر آ رہی ہیں۔ یہی وہ فتنے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربوں کی تباہی یا اس فتنے سے جو قریب آ لگا ہے وہ دولت کا فتنہ ہے، وہ اقتدار کا فتنہ ہے۔ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی دولت عطا کی ہے کہ وہ تمام تر جو معدنی وسائل ہیں نا اس سے مالا مال اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا، لیکن وہ دیکھ لیں کہ وہ ان وسائل کو جو امت مسلمہ کے وسائل ہیں ان کو صرف اپنے ہی وسائل سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، انہیں کسی دوسرے ملک کی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے ملکوں پہ جنگ مسلط کرنے میں کفار کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس قدر وہ ایجنڈا 2030 جو عربوں کا شروع ہوا ہے اس میں دیکھ لیں پیچھے فیفا ورلڈ کپ قطر میں کیا کچھ نہیں ہوا، پھر دبئی دیکھ لیں، پھر مسقط، عمان، یہ بحرین، یہ تمام تر جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سعودیہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اب اسلامی اقتدار کو روندا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بے حیائی، فحاشی، عریانی کو عام کیا جا رہا ہے۔ وہاں اب عبایا جو لازم ہوتا تھا سعودیہ کی سرزمین پہ پہننا اب وہ بھی لازم نہیں رہا۔ اب وہاں پہ دیکھیں کہ ساری جو اسلام کی طرف رغبت دلانے والی چیزیں تھیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للعرب، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو پسے پشت ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلایا، قرآن کو بھلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی زبان میں قرآن نازل کیا، جن کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو اٹھایا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا، وہ اس قرآن کو بھی پسے پشت ڈالیا، تو پھر یقیناً ان کی ہلاکت ہے اور ان کی تباہی ہے۔